السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور ویلکم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ کنٹینیو رکھیں، بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ جی ممبرس، تین باتیں آج ہم نے سیکھی کہ ہم جو بھی کام کریں ذکر الہی ہم نے نہیں چھوڑنا۔ عموماً اب جس طرح میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، اب میری کیفیات تبدیل ہو رہی ہے۔ خفی طریقے سے استاد محترم نے سکھا دیا، لسانی طریقے سے بھی سکھا دیا، اور سانس کے ذریعے بھی سکھا دیا۔ تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ 24 گھنٹے الحمدللہ میرے لیے آسانی ہو گئی کہ میں آسانی سے کوئی ایک ذکر کو کنٹینیو کر سکتا ہوں۔ دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا اندر کا انسان ہے، یہ جب تک روح کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ ہم روح نہیں نکل جاتی تب تک یہ صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح تک لڑتا رہے گا اور ہمیں غافل کرنے کی کوشش کرے گا۔ غافل ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کی طرف، وہ دنیا داری کی طرف کہے گا یہ ہوا یہ ہوا، تو اس ترتیب کے ساتھ ہمارا ذکر کیا ہوگا، کم ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ دیکھا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پہلے ہم نے یہی رکھا تھا کہ آدھا گھنٹہ کریں گے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کریں گے۔ آج ہم نے یہ وعدہ کیا الحمدللہ کہ ہر وقت یعنی 24 گھنٹے کریں گے۔ تو کون کون تیار ہے یہاں آپ میں سے، تاکہ انشاءاللہ تعالی آج استاد محترم مزید دعا بھی کر دیں گے، تو آپ نیت تو کریں۔ تو یہاں تک اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں۔ جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ممبر صاحب اپنا لکھیں، کتنے گھنٹے آپ یہاں پہ لکھیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان من، گزارش یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ پھر ان ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو کام بھی کریں نا، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی مطلوب ہے۔ تو جب مقصود و مطلوب اللہ ہو تو پھر ہر کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی ہے اس کو پایا جا سکتا ہے، اس کو یا اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا سارا جمع خرچ تفریق جمع تفریق آپ کی ساری اللہ کے لیے ہو، تو جب بھی کوئی کام کریں، کوئی نیکی کریں، کسی کو فیور دیں، تو اللہ پاک کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کریں۔ اللہ پاک سے مخاطب ہوں، اللہ سے عرض کریں کہ میرے مالک، یہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ پاک بہت راضی ہوتے ہیں اس سے اور محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح بندہ آہستہ آہستہ اللہ پاک کے قرب میں آ جاتا ہے۔ جب قرب میں آ جاتا ہے تو محبوب بن جاتا ہے، اور جب محبوب بن جاتا ہے تو اللہ پاک پھر حدیث قدسی جو اکثر آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ اللہ پاک پھر کیا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھتا ہوں، کہ اتنی محبت اور اتنی تکریم ایک انسان کو مل جاتی ہے جب وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے پہلے تو اللہ سے محبت کرے نا، سیکریفائس کرے، مقدم رکھے ہر چیز کو، اللہ پاک کو ہر چیز سے مقدم رکھے، سیکریفائس تو کرنا پڑتا ہے عزیزان میں۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں آگے حدیث مبارکہ میں، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ایک
the maximum esteem is given to a moment. اس سے زیادہ کسی انسان کی، مومن کی، اللہ کے بندے کی تقدیس، پروٹوکول اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے. جب خالق کائنات، مالک کائنات، اس کائنات کے خالق یہ فرما دیں کہ پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو جب تک یہاں اس لیول سے دشمنی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اگر کرنی ہے دشمنی. محبت کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ اپنے ذاتی گراف کو اونچا کرنے کے لیے، یو آل اٹس ہیپننگ اینڈ یو آر ڈوئنگ آل دس جسٹ فار دی سیک آف یور اون سیلف. پھر ٹھیک ہے، اس کا بھی رزلٹ ملے گا. ظاہر ہے آپ نے ایکسپینڈیچر فیس کرتے ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کچھ نہ کچھ تو ملے گا آپ کو، بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ. اور اللہ پاک کسی کی بھی جو ایفرٹس ہیں وہ ضائع نہیں کرتے. لیکن اگر یہی کام اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ڈسپائٹ دس کہ یہ واٹ دا بہیو ول بی فرام دی ادر سائڈ، ہاؤ ریسپانس کمز فرام دی ادر سائڈ، ڈزنٹ میٹر. بھائی میں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو پھر اللہ پاک ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بہت کم لوگ ہیں عزیزان من، اسی طرح بہت کم لوگ ہیں. چل چلاؤ بہت ہے، خوبصورت جبے بھی بہت ہیں، خوبصورت دستاریں بھی بہت ہیں، خوبصورت چہرے بھی بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پارٹیاں ہیں اور بڑے بڑے گروپس ہیں اور بڑے لمبے چوڑے ان کی تشہیریں ہیں، اور دین کے نام پر سیاست کی جاتی ہے. اور دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پروملگیشن آف دا ریلیجن دیٹ از کنسرنڈ ویئر دیٹ از. اور یہ سادہ لو انسان اور سادہ لو لوگ ہیں، وہ 2 نمبر پیر بھی ہیں اور 2 نمبر علماء بھی ہیں، چھپے ہوئے ہیں. اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے یا بات نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ وہ اویئرنیس کیسے آئے گی؟ ملک میں تو چل رہا ہے سودی نظام، سودی نظام کے خلاف تو برسر پیکار نہیں ہے یہ تنظیمیں، یہ لوگ دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے. چلنے دیں. انجسٹس چل رہا ہے، چل رہا ہے. کتنے لاز ہیں جو خلاف اسلام ہے، خلاف شریعہ ہے، جو اس ملک میں جو خطہ لیا گیا ہے فار دی سیک آف اسلام، وہاں چل نہیں رہے. کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. They want to lead themselves. They want to project themselves. They have their agendas. They have least concern with the religion. It's their compulsion because they are abiding the sunnah. They are appearing, as well as appearance is concerned, they are just making themselves and they are hiding themselves behind the Islam. So nobody is there to educate you and me. لیکن ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو انشاءاللہ ہم تو سچی بات کریں گے کامٹ میں. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے دوستی جو ہے، اللہ پاک کے قرب میں آنا ہے، تو پھر ہر چیز کو اسی طرح کر دیں. بھائی معاف کیا تمہیں، بتا دیں اس کو میں نے تجھے معاف کیا، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا، کہ اللہ پسند کرتا ہے، یہ میں نے فیور دی تجھے جسٹ فار دی سیک آف اللہ المائٹی. اور میں تم سے بیزار ہوں اس لیے کہ تو اللہ اور اللہ کے محبوب کی شریعت کے خلاف ہے. میں تجھ سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ یور کمپنی. ڈکلیئر کریں. اور کتنے ایسے ہیں جو
جہاں آتے ہیں مفادات وہاں شریعت گول کر دی جاتی ہے. بڑے بڑے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اب کیوں نہیں یہ چینجز کیوں نہیں آتی؟ یہ سود کے خلاف لڑائی کیوں نہیں لڑی جاتی؟ اس لیے کہ بڑے ایسٹس ہیں بینکس میں، بینک ریزروز ہیں ان کے بینکس میں، اور سود آ رہا ہے. بہرحال ہم کوئی کیسے کدھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تو گائیڈنس دی گئی، آپ کو اویئرنیس دی گئی، آپ کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو تھوڑا 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 ایجوکیٹ کیا گیا. سالہ سال سے آج آپ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ تو اپنی آپ کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے جو ضروری ہے، جن چیزوں کا کرنا ہے وہ تو کریں. آپ اپنے حصے کا رول تو پلے کریں. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. تو اس طرح میں یہ اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا، ہم خود ہی منورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں. کہاں ہے وہ؟ ہمیں سچ ہے جو پریکٹیکل مسلمان ہیں اور جو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ سے کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، دے آر ان مینورٹی ان دس ریجن. ایسے الزام میں مبتلا ہیں، بات شاید کوئی نہیں. تو یہ دین کے کئی حصے ہیں، کئی پہلو ہیں، وہ سارے کے سارے یکجا ہوں تو پھر ایک پراپر بلڈنگ شیپ نظر آتی ہے اس کی. تو ذاتی عبادت اور ریاضت میں تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے. دین کو نافذ کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پریکٹیکلی کر کے بتایا، جہاد کیا، تکالیف اٹھائیں، صحابہ نے زخم کھائے، سینوں سے خون نکلے. بھوک اور پیاس کاٹی گئی، پھر جا کے جو ہے وہ دین کا نظام چلا، شریعت جو ہے وہ اس کی انفورسمنٹ ہوئی. تو جب بھوک کی بات آتی ہے، کون بھوک کے لیے قربانی دیتا ہے؟ دیتے ہیں کوئی؟ مشقت کے لیے اٹھتے ہیں کوئی؟ جن کے کئی کئی خادم ہوں گے وہ مشقت کر سکیں گے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کریں، اس پہ فوکس رکھیں، اور جو ایزیلی کر سکتے ہیں وہ کریں. اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہ ڈالیں اتنا زیادہ، کیونکہ حالات بدل چکے ہیں. وہ سٹیمناز نہیں ہیں، وہ خوراکیں نہیں ہیں، وہ ماحول نہیں ہے، وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے والے نہیں ہوں گے. آپ تھک جائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے، قدردان نہیں ہے اس عظمتوں والے کام کی. ہاں، اللہ پاک آپ کو شرح صدر دے رہا ہے، ڈٹے رہیں. میں نے آج، میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے جب مخاطب تھا تو میں نے عرض کیا کہ جب میں چینج ہوا تو میں نے اپنے ہی عزیزوں سے یہ سنا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کیا ہو گیا جی، عمران ملک کو کیا ہو گیا؟ اچھا بھلا سویلائزڈ ینگ مین تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو دین سے دور ہوں تو ہم بڑے اچھے اور یہ سویلائزڈ ہیں، اور اگر ایک پریکٹیکل مسلمان ہم بن جائیں تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو وہ پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، یہ آہستہ آہستہ یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. ایک دم آپ اگر آپ کہیں کہ ہو جائیں تو یہ پروسیس بھی نہیں ہے. جس طرح بہت سے احکامات ربانی جو ہیں وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آہستہ آہستہ چینجز آئیں، اور وہ پھر پہلے منع کیا گیا، پھر وہ بعد میں حرام قرار دے دی گئی چیزیں. پہلے اجتناب کی تلقین کی گئی، جب اجتناب کرنا شروع کر دیا غالب تعداد نے،
تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، آیات اتریں کہ یہ چیز چھوڑ دی جائے، تو چھوڑ دی گئی، کچھ چیزیں حرام ہو گئیں، حرام ہو گئیں۔ تو یہ باتیں تھیں آج کی، اللہ پاک صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرض کر دیا گیا ہے، اب کچھ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عزیزوں کو بہت پن پوائنٹ ایجوکیشن ملی ہو، ایجوکیٹ کیا گیا ہو۔ تو یہ اٹس اپ ٹو ایچ اینڈ ایوری ون ہاؤ اٹ فیلس، ہاؤ دے فیل اٹ۔ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی، ہمیں بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف ہمیں اور آپ کو بلکہ ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو حق اور سچ سنیں بھی، حق اور سچ بیان بھی کریں۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی انجینئر صاحب۔ مغل صاحب ہیں تو تلاوت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام ممبر سے گزارش اور معذرت کروں گا، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں رحمان سورہ ملک نہ پڑھ پا رہا، انجینئر بھائی سے بھی اور باقی سب سے بھی معذرت اور دعا کی درخواست ہے، مختصر تلاوت کرتا ہوں۔ جی ضرور، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ تو جو آمین۔ پریکاشنری میئرز ہیں وہ ضرور اڈاپٹ کریں، وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اس طرح کی جو بالکل جی لے رہا ہوں، بہت جی شکریہ، جزاکم اللہ جی خیر۔ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک خیر والے معاملے فرمائے، کرم والے معاملے فرمائے۔ عزیزان من، ہمارے کچھ عزیز محسن علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وتراتہ بعدد کل معلوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک۔ اے رحیم اور کریم رب، آپ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہوا، ہم نے اس پاک اور بابرکت محفل میں شرکت کی، یہ آپ کا فضل کرم اور آپ کی توفیق سے ممکن ہوا، آپ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ مہربانی ہم پر دائمی فرما دیں، اور نہ صرف ہم پر، ہمارے بچوں پر، فیملی ممبرز پر، عزیز و اقارب، دوست احباب پر، ہماری بچوں کے بچوں پر، ہماری نسلوں پر، قیامت تک آنے والی نسلوں پر یہ مہربانی فرما دیں میرے پاس۔ دین کی وسیع خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح دین سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اہل اللہ کے ساتھ جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جوڑ دی ہے تو اس پر دوام عطا فرما میرے مالک، آپ نے کرم فرما دیا ہے تو آپ ہم
ایسی زیرک شخصیات کی نظروں میں رہیں میرے مالک، ہمیشہ رہیں، اور یہ جو فیوز و برکات ہیں میرے مالک، یہ ان کا تسلسل رہے۔ اے رحیم اور کریم رب، بہت بڑی عظمتوں والی منزل کا چناؤ کر بیٹھے ہیں میرے مالک، قابل اس قابل نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ کا فضل اور کرم اگر ہو گیا تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ تو فرما دیں، دائمی فضل و کرم فرما دیں میرے مالک۔ تیرے نیک بندے اور بندیاں جو اس وقت ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم سب کے کئی ایسے ایشوز ہیں میرے مالک جو حل طلب ہیں، ان سارے امور کے حوالے سے، ایشوز کے حوالے سے آپ سے خیر کی بھیک مانگتے ہیں، عافیت کی بھیک مانگتے ہیں، اور درست فیصلوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ، درست فیصلوں کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں ان سے ہمیں بچا۔ یا اللہ، ہمیں ذہنی سکون، قلبی سکون جو آپ نے عطا فرمایا ہے، اس میں مزید اضافہ فرمائے، مزید کرم فرمائے۔ آپ نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنی محبت عطا فرمائی ہے، آپ خود فرماتے ہیں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جن کے ایمان میں، محبت میں، خلوص میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ آپ کا فضل اور کرم ہے، ورنہ ہم اور اس عظمتوں والے کام کے قابل بالکل نہ تھے، نہ ہیں میرے مالک۔ جن کے صدقے سے یہ سلسلے چلے ہیں، ان کی بھی درجات بلند فرما، ان کا سایہ بسے توفیق ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، ان کی زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی فیض و برکات سے مزید مستفید فرما، ان کا کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ سدا ہمارے اساتذہ ہم سے راضی رہیں، سدا خوش رہیں۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملت اسلامیہ کی خیر فرما میرے، پاکستان کو استقامت عطا فرما، پاکستان کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ فرما، اور شریعت کا نفاذ میرے مالک ہم دیکھ کر جائیں اس دنیا سے۔ جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا گیا میرے مالک، وہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ یا اللہ، پاکستان کو استقامت عطا فرما، اسلام کا قلعہ بنا، لوگوں کے دل دین کی طرف موڑ دے میرے مالک۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کاوشیں ہیں، ان میں ان کو رنگ لا میرے مالک، ان کا رنگ نظر آئے ہمیں۔ یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تیری بات ہم کرتے ہیں میرے مالک، یہ اس کی تاثیر بڑھا میرے مالک، قلوب کے اندر یہ باتیں چلی جائیں، اور زندگیاں ہماری دین متین کے مطابق ہو جائیں میرے مالک۔ وہ ایسے ہی کرم فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلیہ وعلی بیتہ ذریاتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔